بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران۔ اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس سورہ اس آیت کے اندر، اس رکوع کے اندر ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ احد کی عارضی سی شکست کے بعد کفار نے، جن سے منافقین، یہود اور نصارہ اور مشرکین سبھی شامل تھے، مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کی شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ کفار کے فریب میں مت آنا، ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کے مضمون کو مکمل کر رہی ہے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا کہ اگر تم نے اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آخرت کا خسارہ کیا ہے، وہ ثواب سے محرومی اور عذاب میں گرفتاری ہے، جو کہ ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے مسلمانوں کے بارے میں: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، یعنی تمہارے پچھلے مذہب پہ واپس لوٹائے دیں گے، تمہیں غلط رستے پر بھٹکا لیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں: بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سوری، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ آیت بیچ میں سے رہے گی: بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف وجوہات سے جہاد کی ترغیب دی ہے، مختلف انداز میں، اور کفار کے خوف کو دلوں سے نکالا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے اور اسی سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں تمہارا خوف ڈال دے گا، اس طرح تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بیما اشرکو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ در حقیقت مشرک اللہ تعالیٰ کے چور ہیں، اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہوا، اور کافر احد میں باوجود غالب ہونے کے چپکے سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ مسلمانوں پر غالب آ گئے تھے۔ جب واپسی کے وقت راستے میں انہوں نے دوبارہ مدینے پر حملے کا ارادہ کیا، مگر مرعوب ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 چیزوں میں مجھے پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کافروں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت یعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ مسلمان اتنی زیادہ مفلس حال میں ہے، اس کے باوجود بھی ہر وقت کافروں، یہودیوں اور جو نصارہ ہیں، ان کو مسلمانوں سے ایک فکر لاحق رہتی ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو یقیناً کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان بھی دنیا کا مال سمیٹنے میں لگے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا
جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ جنگ احد میں پہلے پہل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال تو تھی ہی، شامل حال رہی، اور وہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے، حتیٰ کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرکین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو 50 تیر انداز جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سرپرستی میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہوں، تو انہوں نے مال غنیمت دے کر باہم جھگڑنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ دو لوگ الگ الگ نیتوں سے یہ دونوں گروہ آئے تھے، ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا گروہ آیا تھا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے، لپک پڑے۔ اس سبب سے مشرکین کو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا اسی وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پھر جو کچھ ہوا یہ تمہاری ہمت ہارنے اور آپس میں جھگڑنے اور تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں ثم پھر رب کائنات فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یعنی غلبہ کے بعد ان کے مقابلے میں تمہیں پسپائی دلائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون کمزور ایمان والا اور جھوٹا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یعنی گو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے نہایت ہی سنگین جرم کیا ہے جس کی تمہیں سخت سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا سارا قصور معاف فرما دیا۔ اس میں صحابہ کرام کے اس شرف کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کریں، آئندہ دوبارہ بھی وہ غلطیاں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا عام اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے ان پر تانا کسنا یا ان کے بارے میں ڈسکس کرنا کہ اس کی گنجائش نہیں بچتی۔ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلی آیت میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا مومنوں پر، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے انہیں ان سے درگزر کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل تھا مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہا تھا تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ اور غم دیا تاکہ تم نہ اس پر غمزدہ ہو اور جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جو تمہیں مصیبت پہنچی، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی کیفیت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں جو ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں یہاں ہوں، مگر تم دور دوڑے جا رہے تھے اور کسی کو نہ مڑ کر دیکھتے تھے اور نہ ہی کسی کے سنتے تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یعنی تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر اللہ نے پھر غم دیا، ایک شکست کا غم اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم جو پہلے غم سے زیادہ سخت تھا۔
بس یہاں پر بغم کے معنی علی غم ہے، یعنی کہ اور بعض نے یہاں پر یہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغموم کرنے کی وجہ سے تمہیں غم پہنچایا، یعنی ان کو تم لوگوں نے غمگین کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی غم دیا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یعنی تمہیں دوہرے غم میں مبتلا کر دیا، تاکہ نہ تو تمہیں مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کا غم ہو، اور نہ زخمی اور شہید ہونے اور شکست کا غم ہو، کیونکہ متواتر غم خصوصاً بڑے غم کے آنے کے بعد پچھلے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اور انسان سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون۔ پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا، جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، ایک سکون کی اونگ نازل فرمائی جس میں انہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا میدان جنگ کے اندر ہی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے، حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں پھر اسے اٹھا لیتا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن اپنا سر بلند کیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا۔ اللہ نے ان پر اونگ نازل کی، ان پر اطمینان اور سکون کی اونگ تو ان پر نازل کی۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ان کی جانوں جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ اب یہ وہ کون سے لوگ تھے جن کی جانوں نے ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا؟ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے ایمان بہت کمزور تھے، انہیں اپنی جانوں کی فکر لگ گئی۔ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو غم میں ڈال رکھا تھا، ان کی جانوں اپنی جانوں کا غم ان کو مبتلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یعنی وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ دین اسلام اور اس کے حاملین بس اب ہلاک ہو گئے، اب سارے کے سارے مسلمان مارے جائیں گے، مسلمانوں کی کبھی مدد نہیں ہوگی اور یہ دعوت حق پروان نہیں چڑھے گی، یہ سارا کا سارا دین یہیں پر مسمار ہو کے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہاں پر فتح اور نصرت کی بات کی گئی، یعنی بالکل مایوسی کا اظہار کرنے لگے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کبھی فتح بھی نصیب ہوگی اور کچھ ملے گا بھی، یعنی وہ اتنے زیادہ مایوس ہو گئے۔ پھر وہ کیا کہنے لگے؟ من الامری، یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہنے لگے کہ اس معاملے میں ہماری تو بات مانی ہی نہیں گئی، ہمیں مجبوراً ساتھ دینا پڑا، ورنہ ہم تو شہر سے باہر نکل کر لڑنے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ بعض نے سے مراد یہ لیا کہ ہم تو مجبوراً یہاں پر ان کے ساتھ مسلمان آگے لڑنے کے لیے، حالانکہ ہمارا تو دل ہی نہ تھا لڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان الامر کلہ للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید کہ کہہ دیجئے کہ بے شک معاملہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، کہ
اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے تھے جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ ان کی دلوں کی باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ کہتے تھے کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم ما قتلنا ہاہنا، ہم اس جگہ پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے، کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا ہے تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے، یعنی جہاں پر ان کا قتل لکھا گیا وہ اس جگہ پر خود آ جاتے۔ علیہم القتل قتل الی مضاجعہم، یعنی جہاں پر ان کا قتل کرنا لکھا گیا وہ اپنی جگہ پر اسی جگہ پر آ پہنچتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی بات کو بخوبی جانتا ہے۔ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، اس سے کئی اور حکمتوں کے ساتھ یہ بھی مقصود تھا کہ تمہارے دلوں کی حالت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین اور مومنین کو الگ الگ کر دے، تاکہ منافقین مومنوں کی آڑ لے کر ایسا نہ شو کریں کہ وہ بھی مومن ہیں۔ اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما تزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں بھڑیں، شیطان نے انہیں ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے پھسلایا جو انہوں نے کیے تھے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یعنی احد کے دن جو مسلمان میدان جنگ سے ہٹ گئے وہ شیطان کے پھسلانے کے سبب ہٹے، مگر شیطان کو انہیں پھسلانے کا موقع انہی کے کچھ گزشتہ گناہوں کی وجہ سے ملا، جن میں سے بعض کا ایک گناہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک نیک کام کرنے سے دوسرے نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا ارتکاب بنتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا گناہ اس کے آگے خود ہی کھڑا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان کرے، جس طرح انسان ایک نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی خود سامنے آ جاتی ہے۔ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے، بلکہ شامت نفس اور برے اعمال کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکانے کا شیطان کو انہیں بہکانے کا موقع مل گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں انہوں نے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفس کی شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں، ہماری نفس کی برائیوں کا اثر ہماری اولاد پر اللہ تعالیٰ نہ لائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کا شر ہو یا اعمال کی شامت، ان کے ساتھ شیطان کا گمراہ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہہ کر، اس سے پہلے جو آیت میں تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اب جب معافی کا علم ہو گیا تو ان کے دلوں کو مزید اطمینان اور تسلی میسر آئی، ان کے دلوں کو مزید خوشی محسوس ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اب نہ ان پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا تانا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور نہایت ہی بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری نفس کو ہمارے نفس کو شر کا تابع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔